پرچہ میرے ہاتھوں میں کانپ گیا. سینے میں دبے ہوئے اندیشے تازہ قبریں پھاڑ کر نکلے اور عفریتوں کی طرح میرے گرد چکرانے لگے. دل کے اندر بہت گہرائی سے آواز آئی، یہ پرچہ صداقت سے خالی نہیں. جاگیردار کی زندان کی دیواریں اتنی کمزور نہیں تھی کہ انجم و شگفتہ اتنی آسانی سے باہر آ جاتی. صفدر نے مجھے جھنجھوڑا. کیا بات ہے یار، کیا لکھا ہے؟ اچانک مجھے آہٹ سنائی دی. میری نگاہ صفدر کے عقب میں دروازے کی طرف اٹھی اور اٹھی رہ گئی. وہاں باوا کھڑا تھا. اس کے مہندی رنگے بال لالٹین کی روشنی میں دمک رہے تھے. وہ حسب معمول تہبند قمیض میں تھا. اس کے ہاتھوں میں 2 بڑے لفافے تھے. ایک میں کیلے کے نو وغیرہ تھے، دوسرے میں کوئی مٹھائی قسم کی چیز تھی. کمرے کی دہلیز پر نظر رکھتے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رہ گیا. آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا. صفدر باوے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور دوستانہ لہجے میں بولا، آ جاؤ یار آ جاؤ، کوئی غیر نہیں ہے یہاں، وہی اپنا احسان الہی ہے. باوا بری طرح گڑبڑایا ہوا تھا. بہرحال اس نے اندر آنے میں ہی بہتری سمجھی. صفدر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے بعد باوا 3-4 دفعہ یہاں حاضری دے چکا ہے. بیچارہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا. کچھ خاص انس ہو گیا اسے تم سے. جب بھی آتا ہے تمہارا نام لے کر آہیں بھرتا ہے. صفدر کے تبصرے نے باوے کی شرمندگی میں اضافہ کر دیا. وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، جیون جو گیا اب اور شرمندہ نہ کر، میں بڑا پچھتا رہا ہوں اپنے کیے پر. صفدر نے کہا، ہر معقول بندے کو اپنے گناہوں پر پچھتانا چاہیے. پھر مجھ سے بولا، ویسے باوے کے پچھتانے کی ایک وجہ اور بھی ہے. نیک بہو بیٹیوں کی طرح باوے نے زندگی میں کبھی تصویر نہیں اتروائی تھی. تم نے نہ صرف اس کی تصویر اتار لی بلکہ اپنے پاس بھی رکھ لی. اب یہ شب و روز اسے فکر کھاتی ہے کہ کہیں یہ تصویر کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں چلی گئی تو وہ بدنام ہو جائے گا. بات میری سمجھ میں آ رہی تھی. باوے کو اپنی ان تصویروں کا غم کھائے جا رہا تھا جو چند ہفتے پہلے اس نے مجھ سے اتروائی تھیں. ان تصویروں میں باوے کے کانوں میں جھمکے تھے، سر پر دوپٹہ اور ہونٹوں پر لالی تھی. جس کیمرے سے تصویریں اتاری گئی تھی اس میں فلم نہیں تھی، لیکن باوے کو اس بات کا کیا پتا تھا. اب وہ صفدر اور شہامت وغیرہ کی چاپلوسی کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ تصویریں اسے واپس مل جائیں. شہامت کی والدہ نے کہا، پتر احسان، اب غصہ جانے دو. اب تو باوا صاحب نے سکھرا کو چھوٹی بہن کہہ دیا ہے. ان کی جو تصویریں تمہارے پاس ہیں وہ ان کو واپس کر دو. ان کا پیری فقیری کا کام ہے. ایسے کام والے بندے کی بدنامی ہو جائے تو بڑی تھو ہوتی ہے، روزگار ٹھپ ہو جاتا ہے. اس عورت کی سادہ لوہی پر قربان ہونے کو جی چاہتا تھا. اتنا کچھ دیکھ کر بھی وہ باوے کو باوا صاحب کہنے پر مصر تھی. یہ احترام کا نہیں، خوف کا جذبہ تھا جو پیروں فقیروں کے حوالے سے اسی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. ماں جی، یہ پیری فقیری نہیں، فراڈ ہے. ایسی روزی بندی ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے. میں دوسروں کی تصویریں چاہے واپس کر دوں مگر اس کی نہیں کروں گا. میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اس کے جھوٹ کا پول کھول دوں. باوے کی حالت بری تھی. وہ رحم طلب نظروں سے کبھی صفدر کو اور کبھی مجھے دیکھتا. حالات کی ستم ضریبی تھی کہ جس کے درد پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے وہ خود چڑھاوے لے کر مریدوں کے گھر کے چکر لگا رہا تھا. وہ قادر زمان کا مخبر تھا مگر میرے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی تصویریں منظر عام پر آ گئیں تو قادر زمان بھی اسے بے عزت ہونے سے نہیں بچا سکے گا. کوئی اور موقع ہوتا تو میں باوے کی بے بسی سے لطف اٹھاتا، لیکن تھوڑی دیر پہلے موصول ہونے والے رقے نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دی تھیں. میں صفدر کو لے کر جلد از جلد یہاں سے روانہ ہونا چاہتا تھا. میں نے صفدر کو لے کر ساتھ والے کمرے میں گیا اور اس سے بتایا کہ یہاں سے ہمارا روانہ ہونا فوری ضروری ہے. صفدر بھی نادیدہ خدشات کی بو سونگھ چکا تھا. وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا. رخصت ہوتے وقت صفدر نے باوے کو ایک طرف لے جا کر تسلی تشفی دی اور بین السطور میں اسے ڈرایا دھمکایا بھی کہ اگر وہ نیک چلنی پر قائم نہ رہا تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. شہامت کی والدہ ہماری روانگی پر آزردہ تھی. انہوں نے ہمیں ڈھیر ساری دعائیں اور 2 عدد امام ضامنوں کے ساتھ رخصت کیا. آخر کار اہل خانہ کو الوداع کہہ کر ہم گاؤں کی تاریک گلیوں میں داخل ہو گئے. دور فاصلے پر جھوک ضامن کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں. بلند و بالا حویلی کی روشن برجیاں اپنے اندر ان گنت بھید چھپائے ساکت کھڑی تھیں. ہم جھوک ضامن اور وہاں کی روشن برجیوں سے پہلو بچاتے ہوئے نیم پختہ سڑک پر آ گئے. 4 سو اندھیرا تھا. راستے پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی. ہم نے ایک ریڑے والے کو 20 روپے کی پیشکش کر کے پختہ سڑک تک جانے پر راضی کر لیا. 8 بجے کے قریب ہم بس میں بیٹھے اور لاہور کے لیے روانہ ہو گئے. تمام راستے میرا دماغ گمنام شخص کے پیغام میں الجھا رہا. صفدر نے 1-2 مرتبہ پوچھا بھی لیکن میں اسے ٹال گیا. وہ انجم سے ملنے کی خوشی میں سرشار تھا. میں اس کی یہ خوشی داغدار نہیں کرنا چاہتا تھا. گاہے بگاہے میں کنکھیوں سے اس کا چہرہ دیکھ لیتا. جو لاہور قریب آ رہا تھا صفدر کی آنکھوں میں چمک نمایاں ہو رہی تھی.
4 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم نے شب کے وقت لاہور پہنچے اور بادامی باغ کے اڈے سے شادمان کالونی کا رخ کیا۔ گھر پہنچے تو ساحل صاحب کے بھیجے ہوئے مسلح محافظوں نے استقبال کیا۔ وہ اب تک پوری چوکسی سے پہرا دیتے رہے تھے۔ اندر انجم اور شگفتہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ انجم نے صفدر کو اور صفدر نے انجم کو دیکھا۔ دونوں محبوط ہو کے رہ گئے۔ ان کی ملاقات کا منظر دیدنی تھا۔ چند لمحوں کے لیے انہوں نے ارد گرد کے ماحول کو قطعی فراموش کر دیا۔ جذبات کے دھارے میں یوں بہہ گئے کہ ان کی طرف دیکھتے رہنا ناممکن ہو گیا۔ شگفتہ تو آثار دیکھ کر ہی وہاں سے کھسک گئی تھی۔ میں بھی گرمی جذبات محسوس کر کے باہر نکل آیا۔ یہ وہی انجم تھی جو چند روز پہلے صفدر سے ملنے کے خیال سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اب خود کو محفوظ چار دیواری میں پا کر اور محبوب کو سامنے دیکھ کر وہ سارے اندیشے بھول گئی تھی۔ 10-15 منٹ بعد صفدر کمرے سے باہر آیا تو اس کا پرکشش چہرہ شبنم میں نہائے پھول کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ بچھڑے محبوب سے مل کر وہ آسودگی کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وصل کے یہ لمحات بہت تند و تیز تھے اور وہ ان لمحات میں محبت کے سوا کچھ اور نہ کر پایا۔ انجم سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ جاگیردار کی حویلی کب اور کیوں کر رہائی پا سکی۔ اب یہ ساری رودادوں مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ میں ان سوالوں کے جواب دے سکتا تھا اور دینا بھی چاہتا تھا، مگر پھر صورتحال دوسرا رخ اختیار کر گئی۔ فون کی گھنٹی بجی اور شفتہ نے آ کر مجھے بتایا کہ ساحل صاحب کی کال ہے۔ میں نے کال ریسیو کی۔ وہ کہنے لگے، شاہ جہان، تمہارے لیے گاڑی بھیج رہا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ ان کی آواز جو جوش آمیز عجلت میں تھی۔ فوراً ہیڈ کوارٹر چلے آؤ۔ لیکن جناب، میں یعنی خود سوال جواب کا وقت نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، یہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد پولیس کی گاڑی دروازے میں رکی۔ مجھے لانے کے لیے ایک انسپکٹر کو بھیجا گیا۔ وہ بڑے احترام سے پیش آیا اور غیر متوقع شائستگی کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میری یوں روانگی نے شفتہ کو ایک دم پریشان کر دیا، تاہم میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی اور آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں میں چمکتے چمکتے رہ گئے۔ پولیس کار نے 4 میل کا فاصلہ صرف 5-6 منٹ میں طے کیا۔ گاڑی کا ہوٹر مسلسل بج رہا تھا اور میں ایک مدبرانہ شان سے پچھلی نشست پر برجمان تھا۔ اٹک جیل کا قیدی نمبر 914 اپنی جوؤں سے اٹے کمبل میں لیٹا شاید کو انوکھا خواب دیکھ رہا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے محرابی دروازے پہ جا کر رکی۔